हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आई होप आप सब लोग भी बिल्कुल मज़े में होंगे, खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आप लोगों का दस्तरखान हरा भरा रहे, रिस्क में कुशादगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ वज़ाइफ लेकर आई हूँ जो मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है अपनी लाइफ में। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया हुआ है कि नमाज के दौरान कुछ वज़ाइफ होते हैं पढ़ने के लिए, कुछ नमाज के बाद पढ़ने होते हैं, कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो आप चलते फिरते पढ़ते रहें तो आपकी ज़िंदगी पे बड़े पॉजिटिव असरात इसके आते हैं। आपके रुके हुए काम हो जाते हैं, आपकी जो मुसीबतें होती हैं वो टल जाती हैं और आपकी ज़िंदगी में एक स्मूथनेस आ जाती है, एक कामनेस आ जाती है और आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा ठहराव आ जाता है और आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आता है अगर आप अपने आप को रुजू करते हैं, राग़िब करते हैं अल्लाह की कलाम की तरफ, अल्लाह की तरफ। नमाज़ों की पाबंदी करें और अगर रोज़े के महीने हैं जिस तरह रजब, शाबान और कई सारे महीने हैं ऐसे हमारे इस्लामिक मंथ्स जिसमें हम रोज़े रखते हैं, तो कोशिश करें कि उन रोज़ों की पाबंदी करें जो नवाफिल के रोज़े हमारे होते हैं और जो फ़र्ज़ रोज़े हैं रमज़ान के रोज़े उसको तो पाबंदी के साथ रखें और कभी भी तर्क ना करें कि कोई भी ऐसा बहाना बना लें कि जी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं रख सकते, या हमें प्रेगनेंसी है। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है कि अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो कहती हैं कि जी हमारी तो प्रेगनेंसी चल रही है और हम रोज़े नहीं रख सकती, जबकि प्रेगनेंसी में रोज़े रखना तो और भी ज़्यादा सवाब का काम है। आपको इतना सवाब मिलता है कि आपकी सोच है और आपकी बॉडी इतनी अच्छी डिटॉक्सिफाई हो रही होती है और इतनी अच्छी एक्सफोलिएशन हो रही होती है आपकी बॉडी की, आपकी स्किन की, कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते उस जो अल्लाह की तरफ से आपको जो है ना मिलती हैं चीज़ें इस हालत में। तो रोज़ों की पाबंदी ज़रूर करें। अभी रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और बाबरकत महीना होता है, अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है। और चाहे कभी इरादा ना भी होना कि आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, या कभी ऐसा होता है कि आज कुछ भी नहीं बनाना, इफ्तारी में बस चंद चीज़ें कर लेंगे और इफ्तार कर लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा 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 करके दस्तरखान हमारा भर जाता है। मोहल्ले से कोई प्लेट आ जाती है, रिश्तेदारों में से कोई प्लेट आ जाती है, तो माशाल्लाह से इतनी बरकतों वाला महीना है कि आपकी सोच है इसमें जितने आप लोगों को बरकतें और जितनी भी आपको नेमतें समेटने का मौका मिलता है ना, वो आप बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। और नमाज़ों की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। और अल्लाह पता है आपको कब आपके नीचे वाले आसमानों पे होता है, जब आपके बहुत करीब होता है, वो वक्त होता है जी तहज्जुद का वक्त, जब आप उठते हैं। अल्लाह को ना 2 आंसू बहुत पसंद हैं। एक है जी जब आप अल्लाह की याद में, अल्लाह की खशियत और खुज़ू खुशू के साथ जो गिड़गिड़ा कर आप मांगते हैं ना अल्लाह ताला से, और उसके डर और ख़ौफ से जो आँख से आपके आंसू टपकता है, वो कतरा अल्लाह को बहुत पसंद है। और एक खून का कतरा जो अल्लाह की राह में शहीद होते हुए टपकता है, वो कतरा अल्लाह को बहुत पसंद है। तो मैं आप लोगों को ना अभी बताऊंगी कि कौन से वो वज़ाइफ हैं जिन्हें पढ़कर आप बहुत सारी अपनी मुसीबतों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, अपनी मुरादें बढ़ सकते हैं और अपनी ख्वाहिशात को पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। बस लेकिन इसकी एक शर्त है और वो ये कि नमाज की आपको पाबंदी करनी है। अपने अंदर के इंसान को आपने ना खूबसूरत बनाना है। बाहर तो ज़ाहिरी खूबसूरती तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन हमारे जो अंदर का इंसान है ना, उसको खूबसूरत बनाना है, अपना अखलाक अच्छा करना है, बुलंद करना है, हसद नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, मोटी मोटी सी जो बातें अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बताई हैं उस पर अमल करना है। तो इस पर अमल करते हुए ही हम जो है ना अपने अमाल को दुरुस्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम सारे गुनाह करते जा रहे हैं और फिर हम वज़ाइफ भी पढ़ें और कहें कि जी अल्लाह ताला हमारी ये मुराद पूरी कर दे, तो वो नामुमकिन है। तो आपको ख़ुद को बदलना होगा। मैं एक ऐसी औरत हूँ जो जिसके पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, बैक पे, यानी मेरे मैके में कोई भी नहीं है। मेरी ससुराल है बट वो कहते हैं ना कि बस अंधों में काना राजा वाली बात है। बस ससुराल है नाम की हद तक है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इवन के कोई एक
بلیسنگس، کوئی ہیپینس کا کوئی گیسچر تک مجھے کہیں سے نہیں ملتا. میری اپنی ایک دنیا ہے، اپنی میں نے ایک لائف بنائی ہوئی ہے جہاں پہ میں رہتی ہوں، میرے بچے اور میری جو فیملی ہے یہی میرا سب کچھ ہے، اور ان کے لیے میں زندہ ہوں، ان کے لیے ہی رہتی ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں. اور دعائیں تو میں پوری امت مسلمہ کے لیے کرتی ہوں. میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں کوئی حافظہ نہیں ہوں، میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں، لیکن جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، ان پریشان اور بدحال لوگوں کے لیے میں ضرور دعائیں کرتی ہوں. جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے میں ان کے لیے ضرور دعائیں کرتی ہوں. کیوں نہ کروں، میں ایک مسلمان ہوں اور درد دل رکھتی ہوں اپنے مسلم بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، تو میں ان کے لیے ضرور دعا کرتی ہوں. تو آپ بھی اپنی عادت بنائیں کہ اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. اور جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں نا، ان کا معاملہ بس آپ نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے. آپ نے صبر کرنا ہے اور اپنی خاموشی اختیار کرنی ہے. آپ کا صبر اور آپ کی خاموشی، آپ کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن جن لوگوں سے آپ کو تکلیف ملتی ہے، جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیا ہوتا ہے نا، ان کے ساتھ بہت کچھ گزر رہی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا. ان لوگوں کو خود پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کس کرم کا پھل ہمیں مل رہا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے قدموں میں بٹھاتا ہے، رونے کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے. اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں ان کو آپ کے پاس، ان کو احساس دلاتے ہیں، لیکن اس وقت جب کوئی فائدہ نہیں ہوتا احساس کرنے کا، وقت ہاتھ سے گزر چکا ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو کوئی سنی سنائی اور پڑھی پڑھائی باتیں نہیں کر رہی، یہ میرا اپنا خود کا ایکسپیرینس ہے جو میں ابھی اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. کہ میرا صبر اور میری برداشت اور میری خاموشی، میں باخدا اللہ کا نام لے کر کہہ رہی ہوں کہ میں نے لوگوں کے اوپر پڑھتے دیکھا ہے اپنا صبر، اپنی خاموشی، اپنا برداشت، اور دیکھ رہی ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کے سامنے اف نہیں کیا. مجھے بہت تکلیفیں، میں ایک نازوں میں پلی ہوئی بچی تھی جسے اس کے ماں باپ نے بہت ناز و نام میں پالا تھا. ایک لوتی تھی میں، اور میرے ماں باپ نے مجھے بہت نازوں میں پالا. ہر کوئی کہتے ہیں نا، ایک سوئی تک نہیں چبھنے دی، ہر خواہش منہ سے نکلتے ہی پوری کی، جس چیز پہ ہاتھ رکھ دو وہ چیز حاضر ہے. لیکن ایسی نازوں میں پلی ہوئی بچی جب سسرال میں رلتی ہے نا، تو اس کا دکھ میں یا مجھ جیسی اور لڑکیاں جو ہے امیجن کر سکتی ہیں، تصور کر سکتی ہیں، یا پھر اس کو فیل کر سکتی ہیں، یا پھر ہمارا اللہ ہے جو ہمیں جانتا ہے، ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. تو میں نے بھی بہت چیزیں برداشت کی ہیں اپنی لائف میں، لیکن میں نے کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. میں نے اپنی والدہ سے سنا، وہ کہتی تھیں کہ جب ان کے ساتھ کچھ ہوتا تھا نا تو میں کہتی تھی امی آپ بولتی کچھ کیوں نہیں ہے، تو وہ کہتی تھیں کہ اگر میں نے کچھ بول دیا تو میرا صبر ضائع ہو جائے گا. میں خاموش رہتی ہوں اور بس اللہ تعالیٰ جواب دے گا وقت پر. اور اب مجھے احساس ہوتا ہے اس بات کا، میں نے اس بات کو گرہ سے باندھ لیا، اس بات کو میں نے اپلائی کیا اپنی لائف میں. اس وقت جب مجھ پر یہ چیزیں بیتیں تو پھر میں نے بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، برداشت کیا، خاموشی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا اس کا پھل دیا. اب میں آپ لوگوں کے سامنے نا کچھ وظائف شیئر کروں گی جو آپ لوگوں نے پابندی کے ساتھ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا ہے. سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ سب سے اچھا جو وظائف کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ایک تو ہوتا ہے فجر کا وقت، اور ایک ہوتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان. آپ کو جب بھی ٹائم ملے ایک وظیفہ ہے جی. آپ نے سب سے پہلے تو تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈالیں اور رو اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی خالی نہیں جاتا اللہ کے در سے. اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرتے ہیں، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اور فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنی ہے شروع میں اور پھر آخر میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اول آخر درود شریف پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور سجدے میں جا کر دعا مانگنی ہے. جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں تو آپ نے جانماز پہ ایک سجدہ کرنا ہے اور سجدے میں دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد آپ نے اٹھ جانا ہے. یہ تسبیح آپ نے ضرور پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے. اور اٹھتے بیٹھتے آپ نے استغفار کرنا ہے. استغفار کا اتنا بڑا رتبہ ہے نا، اتنا بڑا کہ آپ کے بگڑتے ہوئے کام بن جاتے ہیں، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے صرف اور صرف استغفار کرنے سے. تو استغفار کرنے کی عادت ضرور بنائیں اپنی.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے جب بھی آپ چلیں پھریں، کھانا بنائیں، کچھ بھی کریں تو آپ اس کا ورد جاری رکھیں۔ بہت نیڈی ہے، بہت ضرورت ہے آپ کو، بہت کچھ مانگنا ہے اللہ سے، تو ضرور اس کا آپ اہتمام کریں۔ آپ کی ہر خواہش 100% میں کہہ رہی ہوں کہ ضرور پوری ہوگی، اور یہ میرا آزمایا ہوا ہے۔ اور بھی بہت سے وظائف ہیں، میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابھی یہاں پہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ان وظائف کو شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ اور مزید وظائف کیا کیا ہیں، اور میری ریسیپیز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں، ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کسی اور بہن کا، بھائی کا بھلا ہو، تو کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے نا، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کیا کریں۔ اس کا پھل آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔